بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغت عرب کے کلمات تین قسم ہیں: اسم، فعل، حرف، جن کا نام ہے 6 اقسام. پھر اسم کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی اور رباعی. چونکہ حرف اصلی زائدہ کی پہچان کرنی ہوتی ہے، اس لیے عربیوں نے میزان بنایا ہے، ایک ثلاثی کے لیے، ایک رباعی کے لیے، ایک خماسی کے لیے. ثلاثی کے لیے فا عین 1 لام، رباعی کے لیے فا عین 2 لام، خماسی کے لیے فا عین 3 لام. حرف اصلی وہ ہوگا جو موزون کا حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے گا، اور جو موزون کا حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہیں آئے گا وہ زیادہ ہو جائے گا. پھر مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ بچوں سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے، لیکن مصنف نے دوبارہ وہ بات وضاحت کر دی کیا کہ بھائی ثلاثی میں حرف اصلی کل 3 ہوتے ہیں، فا عین 1 لام. رباعی میں حرف اصلی کل 4 ہوتے ہیں، فا عین 2 لام. خماسی میں حرف اصلی کل 5 ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام. اس کے بعد مسئلہ یہ شروع ہوا کہ ثلاثی، رباعی، خماسی، یہ جو 3 ہیں، ثلاثی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، رباعی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، خماسی صرف اسم ہوتا ہے، اور یہ قسمیں حرف کی نہیں ہوتی جو حرف اسم فعل حرف کے مقابلے میں تیسری قسم اس کی یہ قسمیں نہیں ہیں. کون سی؟ حرف ثلاثی، رباعی، خماسی نہیں ہوتا. حرف کون؟ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، ان 3 قسموں کی پھر 2 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں کی پھر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. ان 6 کو کہتے ہیں 6 اقسام. اگر کوئی پوچھے بھی 6 اقسام کیا ہوتے ہیں تو وہ جی ہوتے ہیں جی انگور، مالٹے، نیبو تے کیلے تے 6 گن دینے نے جی، حلوہ تے نال پستہ، مغز، بادام. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد تے خماسی مزید فی. ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، پھر اسی کے ساتھ اسم اور فعل کو جوڑیں گے. ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو، پھر اس کے ساتھ اسم فعل کو جوڑ کر تعریف کریں گے جڑی کل نہ پکائی نہ کیتی نہ اس محلے چ بڑے. رباعی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 4 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، تو پھر رباعی اسم اور فعل رباعی کی بھی یہی تعریف ہو جائے گی. اور رباعی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو، مثالہ میں نال کل پکوائیاں نے، تو اسم اور فعل کو ساتھ جوڑیں گے تو ان کی بھی یہی تعریف بن جائے گی. اور خماسی مجرد وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، تو خماسی صرف اسم ہی ہوتا ہے، تو اسم کی یہ تعریف کریں گے. اور خماسی مزید فی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حرف اصلیوں کے علاوہ کوئی حرف زیادہ بھی ہو، تو پھر اسم خماسی مزید فی بھی اس کی تعریف کریں گے. تو اس طرح اسم کی 6 قسمیں بن گئیں، فعل کی 4 قسمیں بن گئیں. اس طرح اسم ثلاثی مجرد، اسم ثلاثی مزید فی، اسم رباعی مجرد، اسم رباعی مزید فی، اسم خماسی مجرد، اسم خماسی مزید فی. چونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا لہذا 4 قسمیں: فعل رباعی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی. تو اس طرح اسم کی 6 قسمیں بن گئیں. اور یہ سنا ہے بڑا اس طرح اتھوں اس طرح اتھوں اگوں اسم کی اور فعل کی نہ سنا کی ہویا پڑیا 6 قسم کہڑی بنیا؟ اسم
اسم ثلاثی مجرد الو جایا اج ہن دسیا تے کل بھی پکوایا جی اسم ثلاثی ربائی کنیا ہو گئی پھر آخر انہوں تو آکھے 6 باری مڈو شروع کر مڈو فعل کے 4 قسم آخ جبل جائے پھر آخ پھر آخ مڈو تو آخو تو یہ جو 6 قسمیں بنی ہیں نا 6 قسمیں کیڑیاں 6 اقسام کیا ہے سنا 6 اقسام جڑے کل پکوائے نے اسم نال نہیں لاؤنا نہ فعل لاؤنا ہے کلے نہ 6 کیڑے پھر 6 اقسام کیا ہیں سنا 6 اقسام کیا ہوتے ہیں سنا تو سنا ہے ہاں اگر آپ سے کو پوچھے کہ 6 اقسام سنائیں تو سناؤ پھر آخر کباری تو یہ جو 6 قسمیں ہیں ان کی روشنی میں یہ بات سمجھ آئی نا کہ اسم کی اور فعل کی چونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا لہذا وہ 2 قسمیں نکل گئی تو پیچھے کتنی رہ گئی ہیں 4 اسم اور فعل سنا اسم کی 6 قسمیں کون سی ہیں تو فعل دی 4 قسمیں سنا کتنی ہو گئی ہیں 6 اقسام کیا ہوتا ہے سنا 6 اقسام وہ گل ہوئی نا جی اسم کتنے اج ہوں تین 2 باری خوایا ہے 6 اقسام کو نہیں خوایا ہے کوئی دماغ تھوڑا جاری دینا 6 اقسام کیا ہوتے ہیں 6 اقسام کہہ رہا 6 اقسام 6 اقسام کس کو کہتے ہیں بول 6 اقسام کس کو کہتے ہیں ہاں 6 اقسام کس کو کہتے ہیں 6 اقسام کس کو کہتے ہیں 6 اقسام کیا ہوتے ہیں 6 اقسام کیا ہوتے ہیں ہلنا ہے تاک گل بننی ہے جی ایک باری خواہی تو پھر بزرگ بن گئے پھر تو سبزار صاحب بن گئے جی 6 اقسام آدھے نہیں کہ ہوں گے اور 6 اقسام 6 اقسام شاباش اے شاباش سے جب پتر ایڈا سوکھا پکدا ہوئے تو پھر سارے مدرس بنے ہونے میرا بچہ پھر لالا بہادری بھی کی بنیا ہوا بولنا یہ تو رولا ہی جی ہاں اگر ٹورو
کے پیانا وہ کدے ٹور گیا وہ بتا کے تو پڑھ یہ تو پڑھنا ہوں ختم والے سے بارہ طرح بیک سفا تو پڑھ دگڑا وہ پڑھتا ہے تیرے نہ جلدی نہ مکا گیا تے سامنے انگور دس تے پین جلدی نہ کھوا تے بنجا ایک اور اسا ایک اور پروگرام تے بجنا پہ دھیان کر بھئی پھر پڑھ عبارت پڑھ اگوں بس اے لفظ پہلے سنو دھیان نال صحیح محموز مضاعف مثال اجوف ناقص لفیف صحیح محموز مضاعف مثال اجوف ناقص لفیف سنا ہے لفظ صرف کلے تو سنا ایک باری اچھی سندا پہ مچھا دے مچھے نہ پٹ دینی ساری یاد رکھی جی نہ اکڑ تے نہ رولا پوے مثال نہیں پڑھنا یہ مثال میم تھلے زہر ہے تے مضاف دی میم تے پیش ہے یہ اس وقت تک رولا جب تک اگر تسی باب نہیں سنا لیندے باب سنا لو گے تے تو آپ سمجھ آوے گی لیکن ہن تک کم از کم انہوں صحیح پڑھنا جی لفیف سنی گل لا ہن عبارت پر ساری بدا کے تو بنا کے جملہ اقسام اسم و فعل الف قسم بیرون صحیح یا محمود یا مضاعف یا مثال یا اجوف یا ناقص یا لفیف بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو پڑھانے والے نے 75 باری کہلوایا ہے کہ اسم کی 6 قسمیں ہیں اور فعل کی 4 قسمیں ہیں کہ کوئی نہیں آکھیا کہ نہیں جی ہوں اسم کی اسم ثلاثی مجرد اسم ثلاثی مزید فی اسم رباعی مجرد اسم رباعی مزید فی اسم خماسی مجرد خماسی مزید فی فعل ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مزید فی فعل رباعی مجرد فعل رباعی مزید فی یہ مطلب ہے کہ اسم اور فعل کی جملہ اقسام سے سمجھ آئی اسم اور فعل کی جملہ اقسام یہ ہے اسم کی کتنی قسمیں اور فعل کی تو کہتے ہیں اسم کی 6 قسمیں 6 قسموں وچوں کوئی بھی اسم فعل کی 4 قسموں میں سے کوئی بھی قسم ہو یہ جو آگے 7 قسمیں آ رہی ہیں ان سے باہر نہیں ہوں گے ان سے پھر ایک مسئلہ موٹو چھوٹو اوکھا کاج بڑوں آگو چاڑیاں نے جی چنگی بڑیاں کنڈے لگتے ہیں منہ تے دھیان کریں ذرا کہ اسم کی 6 قسمیں اور فعل کی یہ جو اسم اور فعل کی ہم نے 6 اور 4 قسمیں پڑھی ہیں یہ 7 قسموں سے باہر نہیں ہے یہ آنکھ بلا کیا کیا اسم کی 6 قسمیں ہیں اور فعل کی 4 قسمیں ہیں یہ اسم اور فعل کی جو قسمیں ہیں یہ آگے جو 7 قسمیں آ رہی ہیں آگے جو 7 قسمیں آ رہی ہیں ان سے باہر نہیں آخری جو گل اسم کی 6 قسمیں ہیں اور فعل کی 4 قسمیں ہیں یہ جو آگے 7 قسمیں آ رہی ہیں جڑے نام کو 7 قسمیں نام جڑے پڑھے نے جی یہ جو آگے 7 قسمیں آ رہی ہیں ان سے باہر نہیں ہے ان سے باہر نہیں یہ جملہ کرتوں میں بھائی اسم کی 6 قسمیں اور فعل کی 4 قسمیں ہیں یہ جو آگے قسمیں آ رہی ہیں 7 قسمیں آ رہی ہیں 7 قسمیں آ رہی ہیں یہ ان سے باہر نہیں ہے کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے آخنا کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے پھر آخ کوئی بھی
اٹے ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕਾਈ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਇੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ تو اسم کی 6 قسمیں فعل کی 4 قسمیں کوئی بھی اسم 6 قسموں میں سے کوئی بھی فعل 4 قسموں میں سے ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے ان وہ 7 قسمیں نہ یہ ہیں صحیح محمود مضاف مثال اجوف ناقص لفیف گل سمجھیا اے لہذا کوئی بھی اسم ہو یا فعل ہوگا یا وہ صحیح ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاعف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لفیف ہوگا کلے کلے دی تعریف تے مثالاں آ رہی نے بھی ایک ہونے نے سمجھ آتی پی ہے اجے تو نہ تو پکائیے نا بھائی کیا کوئی سن کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل یا وہ صحیح ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجبف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لفیف ہوگا بعض دفعہ 2-3 کٹھے بھی ہو جاتے ہیں وہ آگے تفصیل آئے گی جی ہاں جی کیا کہ کوئی بھی اسم یا فعل وہ صحیح ہوگا یا محموز ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجبف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لفیف ہوگا پھر آپ کوئی بھی اسم یا فعل وہ صحیح ہوگا یا محمود ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لطیف ہوگا ہاں بھائی کوئی بھی اسم یا فعل وہ صحیح ہوگا یا محمود ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لطیف ہوگا یعنی کوئی بھی اسم ہو اور ان میں سے ان 7 قسموں میں سے کوئی نہ بنے یا کوئی فعل ہو تو ان میں سے نہ بنے یہ نہیں ہو سکتا ہر فعل ہر اسم 6 قسم تے فعل 4 قسم وہ خام خواہ ان میں سے ایک ہوگا ان میں سے یا وہ صحیح ہوگا آخنا گو ہوں 3 باری خواہ تن پڑیا یا وہ صحیح ہوگا یا محمود ہوگا یا مضاف ہوگا یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا یا لطیف ہوگا پھر آخو کوئی بھی اسم ہو یا فعل ہو وہ خام خواہ یا پھر آنکھو یہ گل بھی کوئی بھی اسم 6 قسموں میں سے کوئی بھی فعل 4 قسموں میں سے لے لے یا وہ اے شاباش اے اللہ اے جڑیاں 7 قسماں نے نا کی انہاں دا فارسی وچ نام ہے ہفت اقسام کی نام ہے 7 نو فارسی کی آندے نے تے قسم دی جمع کی بن گیا ہفت اقسام اے مکیا جب جی 3 شیاں وجود وچ آ گئیاں کیڑی کیڑی شے اینی گل ہے ساری آ جڑے ہفت اقسام نے نا جی انہاں دے کو قوانین نے 7 قسماں دے وکھرے وکھرے پھر باب سنائی دے نے بالکل سوکھے جے دا یدو تو نٹھے تے کئی حلواں دے ڈٹھے انہاں دے کو قانون ہون گے وکھرے وکھرے بھی اے سیاں دے قانون نے اے محموز دے قانون نے اے مثال دے قانون نے اے اجوف دے قانون نے اے ناقص دے قانون نے اے لفیف دے قانون نے او جڑے وکھرے وکھرے قوانین نے پھر اوویں دیاں مثالاں ہون گیاں پھر تسی سناؤ کہ جناب تے او موج لگی ہوے گی جی سمجھے نا جی جب گٹیاں تے ڈنڈا لگے گا تے یا منہ چ سناندے رہو گے جی اے کنیاں قسماں نے 7 نا کی انہاں دا ہفت اقسام نا کیے ہفت اقسام لا تو ہفت اقسام انہوں تو ویک کے سنا ہفت اقسام کیا ہوتے ہیں جی صحیح محمود مضاف مثال اجوف ناقص لطیف پھر ہفت اقسام کیا ہوتے ہیں صحیح محمود مضاف مثال اجوف ناقص لطیف تم ہی سنا چاہ منگ پڑی ہوئی کونی ہے اس باری ہاں مضاف مثال اجوف ناقص لطیف پھر آخ صحیح محمود مضاف مثال اجوف ناقص لطیف کتاب تیرے سامنے کھلی اکھا بند نہ کر تو تھلوں بیٹھی رکھ 6 اقسام سنا کیا ہوتے ہیں
سے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اسم فعل حرف شش اقسام کیا ہوتے ہیں؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی ہفت اقسام کیا ہوتے ہیں؟ کتب ایک سنائیے نا. صحیح محمود مضاف مثال اجوف راکس لطیف اینی گل تو سنا. سے اقسام کیا ہوتے ہیں؟ شابہ. شش اقسام کیا ہوتے ہیں؟ شاباش. ہفت اقسام کیا ہوتے ہیں؟ اے شاباش. سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام. اے تین گلاں صرف دی جان نے. ساری صرف انہاں دے وچ گھومدی ہے جی. کنیاں کتاباں پڑھنیاں نے. سے اقسام، شش اقسام تے ہفت اقسام. اے گل ہے ساری. چل پئی. ہوں تو ساری دیہڑی جڑا نا جی پوچھی رکھنا ایک دوجے کو کی سے اقسام دس کے ہوندے نے جی، شش اقسام کے ہوندے نے جی، ہفت اقسام کے ہوندے نے. سمجھے نا جی؟ ہاں بھائی. لیکن جڑا کچھ ہے ہوندا ہے وہ آندا جی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. شے ہونے دی دلیل یہ ہے کہ کیوں آندا کہ میں کچھ نہیں ہوں جی. میں ذرے تو بھی ناچیز ہوں جی. چلو جی. ویلا ڈھول ڈم ڈم لگی رہندی ہے. ریت دی بوری تے چھوٹی مارو آواز آندی ہے جی. ریت دی بوری تے کدی آواز نہیں آئی کیونکہ بھری ہے جی. تو ڈول دے سوٹی مارو پرلے محلے چ پتہ ہے بجڑا بچوں ویلا کڑکدا پیا ہے جی. پورا محلہ سن لیندا ہے. چل پے. جان کے جملہ اقسام اسم اور فعل کے. یہ جملہ اقسام پتہ لگے نا کیڑے؟ اسم دیاں، فعل دیاں. ایشا بس جی. 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. صحیح ہے یا محموز ہے یا مضاف یا مثال یا اجوف یا ناقص یا لفیف. شاباش جی. جان کے جملہ اقسام اسم اور فعل کے 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. صحیح ہے یا محمود یا مضاف یا مثال یا اجوف یا ناقص یا لفیف. اور بار 4 نمبر حاشیے تے شعر لکھیا ہے. دسے 4 نمبر حاشیہ کون دسیا؟ دس بھی مولوی ماجد کے واجد. صحیح استو مثال استو مضاعف ایک مصرع ہے. لفیف و ناقص و محموز و اجوف کے دوسرا مصرع ہے جی. سمجھائیا؟ سنا کا شعر. صحیح تو مثال است. اب بیٹھا مضاف تے مصرع پورا ہونے. صحیح تو مثال است و مضاف ایک مصرع. لفیف و ناقص و محموز و اجوف. یہ دوسرا مصرع. پھر سنا. صحیح تو مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. تو سنا شعر. پھر سنا. اے شاباش. ہوں اگاں ٹور پے. اج دا سبق جڑا نواں پڑھیا باقی دے پچھلا آخیا نواں تے آ گل پڑھیے نا بھائی اسم کی 6 قسمیں، فعل کی 4 قسمیں. ان 7 قسموں سے باہر کہ ہر اسم ہر فعل یا صحیح ہے یا محمود ہے یا مضاف ہے یا مثال ہے یا اجبف ہے یا ناقص ہے یا لفیف ہے. ایو گل نویں پڑھی باقی تے پچھلا پھیرا دیتا ہے جی. گل سنتا پہ ہیں. تو ان کا نام بتایا کہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہفت اقسام. اینی گل اگا ٹورن بیڑیا صحیح آست کے مد کو نہیں پئی. کی بیماری بن گئی؟ مقابلہ. مقابلہ. دود دود بس
ہر ایک کی وضاحت کرنی ہے، ان 7 قسموں میں سے ہر ایک کی تعریف کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، پھر مثال دینی ہے تاکہ سمجھ آئے یہ ہوتے کیا ہیں، یہ کون، یہ ہفت اقسام کون، یا کہ اب ہر ایک کی تاکہ ان کی سمجھ آ جائے۔ ہوں یہ تعریفاں سمجھنے واسطے وہ پچھلی گل پڑھی سی کیڑی بھائی جڑا نا بلوروں جڑی بس جنڈ پینی بھی چنگی چلنی جی، وہ یاد رکھنی جی۔ پچھلی گل کیڑی بلا بھائی ایک جڑا میزان بنایا یاد نے، فا این 2 لام، وہ بھی ذہن چ رہے۔ تو موزون کا جو حرف مقابلے میں آتا ہے اس کا وہی نام رکھتے ہیں، جو موزون کا حرف فا کے مقابلے میں ہے اس کا کیا نام ہے، اور جو عین کے مقابلے میں ہے، جو لام کے، این فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ کندے نے، میزان دے کے موزون دے۔ یہ ذرا ذہن چ باڑ تے پھر تعریفاں تاں سمجھاؤنیاں ورنہ رولا پی جانی۔ او زارا با بر وزن فا آلہ، دعاد کیا ہے، را با، پھر آخنا دعاد اور را بڑھیا، را عین کلمہ آخنا، اور با ادھر آخنا ہے۔ موزون دے حرفاں نوں میزان دا مقابلہ دے کے نہ رکھنا ہے۔ نہیں سمجھ آتی بھائی، اج تو کسی بندے نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں کہ جو موزون کا حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کیا، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ پھر لام میں وہ 3 ہیں، لام 2 ہیں تو پھر لام اولا کے مقابلے میں، یا لام ثانیہ کے مقابلے میں، اگر خماسی ہے تو پھر لام ثالثہ کے مقابلے میں، لیکن تینوں ہیں تو لام ہی نا، اس لیے یہ نام پکائے نا کیا، فا کلمہ اور یہ کون ہوتے ہیں، موزون کے حرف جو میزان کے حرفوں کے آتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں کیا، جو فا کے مقابلے میں اس کا کیا نام ہے، جو عین کے مقابلے میں ہے، تو جو لام کے اس کا اے شاباش۔ اب یہ تعریفیں یہ زیج پکا پھر چڑھ رہا نہیں جی، تا سمجھ ہونی۔ سن، پہلے تعریف کرنی ہے صرف صحیح کی، اس کے بعد اسم اور فعل ساتھ جوڑنے ہیں، کیا سمجھیا؟ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں، یہ فا کلمہ تے عین کلمہ تے لام کلمہ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اے مہربانی، پھر مڈو شڈو۔ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں کلمہ اسم یا فعل چھڑ دے ہو جائے، یہ بات کرنا ہے، سمجھا یا انہوں چھیڑنا۔ پھر مٹو چھوڑو، صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 3 شیاں نہ ہون۔ 3 شیاں، مونگ پھلی تے ریوڑیاں تے دال سیویاں، سمجھ آئی آپ؟ کہ جس کے فا، صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ کون سی 3 چیزیں؟ حرف علت اور حمزہ اور تضعیف، یہ تینوں نہ ہوں۔ حرف علت کیڑی شاید نہ آئے، حمزہ کیڑی شاید نہ آئے، تضعیف کیڑی شاید نہ آئے، وہ آپ پڑھ دیا پہلے ایک باری اے پکا لئیے، گل سمجھیا؟ پھر مٹو شٹو، صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو، نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو، نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو۔ اج ایک باری ایویں آگ کا بلا صحیح وہ کلمہ ہے کہ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے کہ فا
جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کمال ہے جی ٹل لا لگ تھک پہ اندر سمجھ کونی ہے کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ اور نہ تضعیف نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو بکرا بکرا آخر آخ شاہ جلدی کر صحیح وہ کلمہ ہے کہ ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو شابہ بھی جنہیں پھر آگے ایک باری وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے مقابلہ جس میں کے فا کلمہ کو تو دیکھنا ہے نا لکھے ہیں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کہ دمان ہے جس کے فارسی پڑھی بڑے کمال تھی کی کہ وہ کلمہ ہے ہوتا ہے تنوا کیا یار وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو آکتوں صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں اور عین کلمے کے مقابلے میں اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو نہ تضعیف ہو پھر آنکھ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو پھر آنکھ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو پھر واپس چلو پیچھے دھیان کرو چلو موزون کا جو حرف میزان کے مقابلے میں آتا ہے اس کا وہی نام رکھ دیتے ہیں زارابا بر وزن فا اعلیٰ چونکہ دعاد فا کے مقابلے میں اس لیے دعاد کا نام فا کلمہ را عین کے مقابلے میں اس لیے را کا نام عین کلمہ لام با لام کے مقابلے میں اس لیے با کا نام لام کلمہ اچھا جی تو فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ یہ موزون کے حرفوں کے نام ہیں گل سمجھیا اس کو ذہن میں رکھ کر یہ اب ساری تعریفیں سمجھنی آخر تک صحیح اب چونکہ یہ سات کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوتا اب ان 7 قسموں کی ایک ایک کی تعریف کرنی ہے سمجھنا ہے صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ایک کلمے کندے نے میزان دے کے موزون دے شکر ہے صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 3 چیزیں نہ ہوں یعنی نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو نہ تضعیف ہو جس کلمہ جو کلمہ اس طرح ہوگا اس کا نام ہوگا صحیح کیا نام ہوگا صحیح ہاں جی صحیح وہ کلمہ ہے کہ پھر ہے ہوتا ہے تینوں آ کے جب بل جایا صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ یہ تو سارے تعریف جو ہوتا ہے پکانے مطلب پھر ہے ٹوکی ہے میری باری ہونے تک ضرور بھائی آخر پہنچ جانی ہے صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا اور عین اور لام کلمہ کے کلا کلا آخر جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو ہاں بھی پھر آخر صحیح وہ کلمہ ہے ابو آخر صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو ایشا بس آگے مثال دیکھ مثال نو چھوڑ واپس چل اب اسم کو ساتھ جوڑ کر تعریف کر اسم صحیح وہ اسم ہوتا ہے فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے اب اگلی گل ہوئی ساری ہاں اسم صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے اگلی ساری گل ہوئی جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے
اسم صحیح اسم صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. اب فعل کی تعریف کر. فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے صحیح وہ فعل ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. آکتوں دو میں اسم صحیح وہ اسم ہوتا پہلے صحیح کی تعریف کرنی ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے, پھر اسم اور فعل کو ساتھ جوڑنا. اگلی گل وہی ہے. ہاں بھائی اسم صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں اور عین کلمے کے مقابلے میں اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. اگے فعل صحیح وہ فعل ہوتا ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں اور عین کلمے کے مقابلے میں اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. ہاں گل سمجھیے. اچھا اسم کی 6 قسمیں ہیں, فعل کی 4 قسمیں ہیں. آپ ہر قسم کو علیحدہ ساتھ جوڑ دیں, تعریف یہی ہے جی. سننا پہ مثلا اسم ثلاثی مجرد صحیح, اسم ثلاثی مزید فی صحیح, اسم رباعی مجرد صحیح, اسم رباعی مزید فی صحیح, اسم خماسی مجرد صحیح, اسم خماسی مزید فی صحیح. آگو وہی ہے, وہ اسم ہوتا ہے. فعل ثلاثی مجرد صحیح, فعل ثلاثی مزید فی صحیح, فعل رباعی مجرد صحیح, فعل رباعی مزید فی صحیح. اگوں وہی ہے, وہ فعل ہوتا ہے. یعنی تسی ایویں 10 دی وکری وکری تعریفاں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو جی. کر کا پڑا ایک دی تعریف بالکل وہ صرف نواں نام نال لانا ہے. کیڑا اسم ثلاثی مجرد صحیح وہ اسم ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ جس کے اگلی گل بالکل وہی ہے. جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شب اگلا اسم ثلاثی مزید فی صحیح, اسم ثلاثی مزید فی صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شب آگے اسم رباعی مجرد صحیح, اسم رباعی مجرد صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے باقی صرف مقابلے یہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں 2 لام ہے. وکرا وکرا نہ لو تو گل بنتی ہے, تو صرف کلا لام کلمہ یار. نہ حرف علت وہ ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شابہ اسم رباعی مزید فی صحیح, اسم رباعی مزید فی صحیح وہ اسم ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شابہ آگے اسم خماسی مجرد صحیح, اسم خماسی مجرد صحیح وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. اسم خماسی مزید فی صحیح شابہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. اب فعل کی 4 قسمیں. فعل صحیح, فعل ثلاثی مجرد صحیح, فعل ثلاثی مجرد صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شابہ فعل ثلاثی مزید فی صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شابہ فعل رباعی مجرد صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. شابہ فعل رباعی مزید فی صحیح وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ تضعیف ہو. ایویں اگاں ساریاں قسمیں جاپے نال جوڑی ہونیاں نے.
رہے تھے ذرا دھیان اور پکا لو تھے جی. پہلے صحیح کی تعریف کرنی ہے, پھر اسم کو ساتھ جوڑنا ہے, اسم صحیح فعل صحیح, پھر اسم کی ساری قسموں کو ساتھ جوڑ دے. تعریف ہوئی ہے تاکہ ذرا پوری گل کھول کے تیرے سامنے آ جائے دی. کوئی آندرا کھلیاں مولوی کہ نہیں میاں والی والے ہیں وٹ نکلے. اچھا چل پی تو بچایا نا او اسم یا فعل ہوں سمجھ آ گیا جی کہ انہوں بھی نال ہی جوڑنے اندی ذرا پریشن کر کے انہوں کھولنا بھی نال. چل پی صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں انہوں نال جوڑنا ہے اسم ہو یا فعل. کون وہ صحیح اسم ہوئے تو پاویں جن پوریا قسمہ نال ہن پڑھیاں نے کیا ہو ان کے مقابلے میں کیا ہو حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو. ہاں جی صحیح وہ کلمہ ہے کہ فا کلمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فا کلمہ کے مقابلہ میں اور عین کلمہ کے مقابلہ میں اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم ہو یا فعل حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو. آنکھو سجنوں وہ ہے کہ وہ ہے کیڑی شے وہ ہے کرنا ہے کہ اور بڑا فارسی کو نہیں آتی فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں مقابلے نہ آخ تو مقابلہ آخ مقابلہ کدوں لگا مقابلے چ اسم ہو یا فعل ہو حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہیں ہوتے. نہیں ہوتے یہ بڑھ جائے نہ ہوں پھر مانا کر صحیح تیری حالت ہے سجنا کی حالت کی ہوے گی جی جہے تیرے تھلے وگتے ہیں تو ادھرے پاسے پجالی چ چل پئی. صحیح وہ کرنا ہوتا ہے کہ فا کلمے کے مقابلے پھر کلمے کے فا کلمہ کے فا کلمہ کے مقابلے میں اور عین کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں اسم ہو یا فعل ہو حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس فعل یا اسم کے فا عین لام کے مقابلے میں نہ کیا ہو حرف علت ہو اور نہ وہ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. ہوں رولا پی گیا بھی یہ تر شیاں کی نے کہڑی شے شاباش پہلے مثال سمجھ لیجیے نا آگے پڑھ چوں پڑھی نا مثال. اچھا جی ضاربن کا وزن نکالیں فعلن اس کے اندر جو فا کلمہ ہے وہ کون ہے اور ان چھوڑ دے اے نہیں سمجھ آنا. اے واپس چلو حمزہ لو کلام عرب میں اے میرے ہاتھ وال ویکھو آ جڑا انج لکھیا ہوندا لمما تے ساڈی پنجابی چ ہے انج لکھیا ہوندا ادھی عین پنجابی وچ ادھی عین تے عربی چ سیدھا این دے اُتے زبر ہوے تھلے زیر ہوے اُتے پیش ہوے یا جزم ہوے چواں وچوں کوئی صورت ہوے تے ایندا عربی چ نام ہے حمزہ. کی نام ہے اے چواں کولو خالی ہوے تے اینو عربی چ کہندے نے الف. گل سمجھی جے اے لمبی شکل یا ادھی عین جڑی شکل ہے اُتے کی ہوے چواں وچوں کوئی بھی صورت ہوے تے کی ہے اینو حمزہ کہندے نے. سمجھ آ گئے کہ کوئی نہیں. جس حرف اتے شد ہوئے کی ہوئے انہوں عربی چ کہندے نے تضعیف. جس حرف اتے شد جاننا وہ تیناں ڈنڈے والی کہ کوئی نہیں اے مطلب ہے انہوں کی آندے نے تضعیف. تضعیف کہاں کہنے شد والے حرف نو کہاں کہنے شد والے حرف نو. ربن میں جو با شد ہے کہ نہیں یہ تضعیف ہے. سمجھے کہ کوئی نہیں ایشا بس یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں سمجھ آیا کیڑی تضعیف کیا ہوتی ہے شد والے حرف کو
واو الف تے یا ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں. کن کو؟ ان کو الف سمجھا ہوں دسے بے جن دے اتے تھلے نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم کلا ایک ہی ہے. تو حروف علت کون ہے؟ واو الف یا. واو ابو آ رہے ہیں پڑھ دیں دوبارہ صرف مثال سمجھنے واسطے. حمزہ سمجھ آئی؟ اے میرے بل پھر ویک اے سیدھی شکل یا ادھی عین جڑی پانے اسی جی وہ قاعدے لکھی ہوندی ہے جی. ان دے اتے زبر ہوے یا تھلے زہر ہوے یا اتے پیش ہوے یا جزم ہوے چواں صورتاں وچ کوئی ہوے تے کی نا آیندا؟ حمزہ. تے جے کر چواں صورتاں وچ کوئی بھی نہ ہوے تے سیدھی شکل ہوے تے کی نا آیندا؟ تے جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور حرف علت کون ہے؟ واو الف یا. کون؟ یہ کیا ہیں؟ ان کو سمجھنے کے بعد اب بیٹا مثال سمجھے. ضربن کا وزن کیا ہے؟ فا کلمے کے مقابلے میں کون ہے؟ اور را کے مقابلے میں استغفر اللہ نہ عین کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں. اب آپ ضربن کے اندر نظر دوڑائیں کہ اس کا فا کلمہ دعاد ہے، عین کلمہ را ہے، لام کلمہ با ہے. اس میں حمزہ ہے؟ کوئی حرف شد والا ہے؟ واو الف یا کوئی حرف ہے؟ یہ کیا بنا پھر؟ صحیح. گل سمجھی کہ نہیں؟ اچھا جی آگے دوسری مثال ہے. یہ اسم کی مثال ہے. ضربن یہ اسم کی مثال ہے. زارابا بر وزنے یہ بھی دیکھ لیں وہی لفظ ہے بالکل دعاد را با کہ نہ کوئی نہ اس میں نہ حمزہ ہے نہ کسی حرف پر شد ہے اور نہ ہی واو الف. تو لہذا یہ کیا ہوا؟ صحیح ہوا. حمدن کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھی گل؟ ایشا بس کیا ہے؟ اس بچوں لفظ لبنے کرنے سارے جی پھر سی گئے تو پھر جناب مولوی تھی گئے. یہ جڑے صرف ہے نا اندر نہ ہے صرف العلوم ہے بے عربی جن علم نے انہوں نے پڑھنے واسطے اندر درجہ ماں دا ہے. بے اما آئی تے اگلی گل آنی ہے نہیں تے گھر کو نہیں بسنا جی. ایشا بس ہوں پڑھ جیسے ضربن اور زارابا بر وزنے فعلن اور فاعل. ہاں جی جیسے ضربن اور ضربا بر وزن فعل و فاعل. راتی جی سنن لگا نا جی 5 6 6 مطلب ثلاثی مجرد ہے صرف صحیح جڑے نا جی پچھو پوچھا جائے علماء کرام جی مہربانی. ہاں جی اگے وحرف علت سے اندو لیا پڑے اند سے واو و الف و یا چون جمع کنی و او کرے وایون پھر حمزہ بن گیا آگے شباد وایون شباد وایون شبد. پھر پڑھ عبارت حرف علت وحرف علت سے واو و الف و یا جمع کنی شباد وایون شباد. اس لیے وا پڑھیا تو پھر حمزہ بن گیا آگے. حرف علت کون سے ہیں وہ بھی عرض کیے ہیں. حرف علت 3 ہے. حرف علت واو الف یا واو الف یا. اے حرف علت کیوں نے اجے کیوں دا ٹائم ہی نہیں آیا سمجھ آئی آگاں جا کے کیوں ہونی ہے. اجے صرف اسی جی اے مطلب ہے کہ جڑا ایتھے پہ چلو جی ہوں انہوں بھی سمجھ گئے نہ سمجھے چل پہ گل سمجھیا. حرف علت کتنے؟ کون سے؟ یا جمع کریں گے تو لفظ بنے گا وایون. کیا بنے گا؟ وقف کریں گے تو بنے گا وای. کی بنے گا؟ وای. چلو جی اب پتہ لگ گیا جی. حمزہ سمجھ آیا کہ ہوندا
تے تدیف طرف علت ہے آگے نے تدیف کیوں نہیں میاں والی علم بچے حرف تے شادے بسا کے کہنے بولنا اے شاباش جی ہمدا کے ہوندا اے بچڑی لمبی دی شکل ہوندی نا تھم طرح یا ادھی عین اس تے کی ہوے ایک ہی ہوندا تے جمع کرو الف ہوندا ہے گا طرف علت کتنے کیڑے کیڑے منع کر دے اور حرف علت تین ہیں واو اور الف اور یا جب جمع کرے تو یون ہو جائے گا اور حرف علت تین ہے واو اور الف اور یا جب جمع کرے تو یون ہو جائے گا ہاں بے سجون اور حرف علت تین ہیں واو اور الف اور یا جب جمع کرے گا تو واو ہو جائے گا او آشیا نمبر 5 تے انہاں دا بھی شعر لکھیا جے کئی باری اگے آنا جے حرف علت نام کردہ اند واو الف یارا ہر کے در ویر صد ہر کے درد رسد لاچار گوید وائرا حرف علت نام کیا ہے واو اور الف اور یا کا جس کسی کو درد پہنچتا ہے دا ہائے اماں یہ عربی جو وائے منہ جو نکلتا ہے دام واسطے شعر پڑھے ہیں یہ شعر بھی سلام کا شعر حرف علت نام کردندو اے کردہ اند ٹھیک ہے ٹھیک ہے کردند نام کردند واو الف یائے را علت نام کردند واو الف و یارا الف و یارا الف و یارا ہر کے را درد رسد لاچار گوید وائرا سمجھی گل تو یہ آپ کا سبق آیا ہے بیٹا جی کہ کوئی بھی اسم کوئی بھی فعل 7 قسموں سے باہر نہیں ہے وہ 7 قسمیں یہ ہیں پھر ان میں سے پہلی قسم ہے صحیح اس کی تعریف اس کے ضمن میں 6 اسموں کی 4 فعلوں کی تعریفیں کی ہیں اور اس کی مثال پڑھی ہے تو یہ مسئلہ بار بار پکانا ہے 6 اقسام 6 اقسام اور 7 اقسام آنکھوں مہربانی کرو جی